اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پر پولیس کی کارروائی 23 ستمبر کو مدرسے سے مبینہ اغوا ہونے والے 3 بچے بازیاب ایس ایس پی ذیشان شفیق کے مطابق بچوں کی بازیابی کے لیے مبینہ تاوان طلبی کی کال جعلی تھی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے انوشا جعفری سے۔ جی بالکل، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 23 ستمبر 2023 کو بریگیڈ تھانے کی حدود سے جو ہے وہ مدرسے سے 3 بچے جو کہ 15 سالہ عمر تھی وہ مبینہ اغوا ہو گئے تھے۔ ان کو جو ہے وہ اے بی سی سی پولیس نے جو ہے وہ بازیاب کرایا ہے، جس کے اندر جو ان کی ٹیم تھی ایس ایس پی ذیشان شفیق صدیقی اور ایس پی علینا راجپر نے جو ہے وہ مل کر یہ کارروائی کی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا، کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ یہ اطلاع ملی تھی؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے بی سی سی پولیس جو ہے وہ اس طریقے کے جو اغوا بچے ہو جاتے ہیں ان کی بازیابی کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ جی اس میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ ایف آئی آر بریگیڈ تھانے میں درج ہوئی تھی 11 تاریخ کو کہ 3 بچے مدرسے سے کڈنیپ ہو گئے ہیں، ان کے لیے رینسم کی کال آ گئی ہے۔ تو ہم نے جو ہے اپنا جو پولیس ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ان کے ساتھ مل کے، اور اس میں سی پی ایل سی والے بھی انوالو تھے ہمارے ساتھ، اور ہم نے مل کے فیملی سے ملے اور ہم نے ان بچوں کی تلاش شروع کی۔ تو جو تاوان کی کال آئی تھی وہ تو فیک کال تھی جس کے اوپر تفتیش جاری ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے فیملی کے ساتھ مل کے اس میں ایس پی جمشید علینا راجپر ہیں اور ہمارے ایس ایچ او اے وی سی سی علی محمد مہر، اور جو ہم نے ٹیم بنائی تھی انہوں نے مل کے جو ہے مختلف مقامات میں چھاپے مار کے بچے ریکور کرائے۔ علینا راجپر موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ بچوں کے مبینہ اغوا ہونے کی اطلاع ملی ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے فوری طور پر کارروائی کر کے جو ہے وہ اے بی سی سی کے ساتھ مل کے ان کو بازیاب کرایا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ جلد آپ نے فوری کارروائی کی ہے یہ، تو کیا کہیں گی کس طریقے سے واقعہ ہوا؟ جو کال آئی تھی وہ کسی ایک بچے یا تینوں بچوں کے لیے نہیں تھی، ایک رینڈم کال تھی کہ آپ ہمیں آپ کا بچہ، صرف ایک بچہ ہمارے پاس ہے اور آپ ہمیں کوئی پیسے ٹرانسفر کر دیں، ایزی پیسہ کر دیں، جیسے کہ اکثر کالز آتی ہیں، تو وہ کال تھی۔ ان کو کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھی، وہ اٹ واز اے شاٹ ان دا ڈارک، انہوں نے کال کر لی تھی، تو گھر والے اس کال کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، اور تب انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور ایف آئی آر درج کی اور متعدد کارروائیاں عمل درآمد میں لائی گئیں۔ بالکل، یہ تینوں بچے جو ہے وہ مبینہ اغوا ہوئے تھے، کال کس نے کی تھی؟ یہ اے بی سی سی پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے کہ اس طریقے سے وہ جو بچے کراچی کے اندر لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کی بازیابی کے لیے بھی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ حکمت عملی۔ کراچی پولیس چیف کا سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے سیکریٹریٹ کا دورہ، ایس ایس پی ایسٹ اور دیگر سینئر پولیس افسران بھی ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ تھے۔ سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن کے صدر شاہین الیاس، نائب صدر سرفراز، سی پی کے چیف مراد سونی اور دیگر ممبران نے پولیس چیف کا استقبال کیا۔ تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے انوشا جعفری سے۔ انوشا بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہمراہ ایس ایس پی ایسٹ احسان علی بہادر اور دیگر سینئر پولیس افسران بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن کے صدر شاہین الیاس، نائب صدر سرفراز، سی پی کے چیف مراد اور دیگر پولیس نے چیف پولیس کا جو ہے وہ استقبال کیا اور ان کی آمد پر جو ہے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے ممبران نے پولیس چیف کو قبضہ، مافیا، ٹریفک اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا، جس پر پولیس چیف نے فوری حل کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ کرائی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے کہا کہ جرائم پیش عناصر کے خلاف سخت اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ پولیس پیٹرولنگ میں اور سی سی ٹی وی کیمروں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جو ہے وہ انخلا کے لیے قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ اس ضمن میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کا تعاون جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ملاقات کے اختتام پر سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن کے ممبران نے پولیس چیف خادم رند اور دیگر افسران کو اجرک، سندھی ٹوپی اور یادگاری شیلڈ بھی جو ہے وہ پیش کی ہے۔ جی ٹھیک ہے انوشا جعفری، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ چین میں کراچی سرکولر ریلوے کی متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے چینی حکام سے مذاکرات ہو گئے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق چائنیز حکام کراچی میں سرکولر ریلوے بنائیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کی قسمت جاگنے لگی۔ چینی حکومت نے کے سی آر منصوبہ جلد بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ سی آر سی سی کے نائب صدر نے کہا کہ فیزیبلٹی سندھ حکومت اور ہماری چائنیز کمپنی سی آر سی سی نے مل کر بنائی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق چائنیز حکام کراچی میں سرکولر ریلوے بنائیں گے۔ کے سی آر کو سی پیک میں 2016 میں شامل کیا گیا تھا۔ کے سی آر 29 دسمبر 2016 کے اجلاس میں سی پیک میں شامل ہوا۔ 2017 کی فیزیبلٹی پر حکومت سندھ نے منصوبے کی پی سی 1 ایکنگ سے منظور کروائی۔
उस वक्त KCR की मजमूई लागत $1.97 बिलियन थी। हुकूमत सिंध ने CRCC के ताउन के साथ $2 अरब से ज़ायद डॉलर्स के साथ फिजिबिलिटी स्टडी की। प्लानिंग कमीशन के जरिए चाइना रेलवे अथॉरिटी को पेश करदा फिजिबिलिटी स्टडी को अपडेट किया गया। कराची सर्कुलर रूट 43 किलोमीटर यानी 27 मील पर फैला हुआ है। KCR के 24 स्टेशन होंगे। यौमिया 6,50,000 मुसाफिर सफ़र करेंगे। निगरान वज़ीर आला और CRCC के नायब सदर ने KCR अराजी का मसला हल करने पर इत्तेफाक किया। अराजी के मसाइल तकरीबन हल हो गए हैं और KCR प्रोजेक्ट की सॉवरेन गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने मुसाफिर गाड़ियों का किराया फौरी कम करने की हिदायत कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ख़त लिख दिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा ख़त में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस जो महकमा SMD की जानब से एक खत महकमा ट्रांसपोर्ट को अरसाल करके जो है मुसाफिर गाड़ियाँ हैं उनके किराए में कमी करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तमाम डिस्ट्रिक्ट की ज़िलाई जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को खत अरसाल किया। खत में लिखा है कि वफाकी हुकूमत ने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, उसके बावजूद मुसाफिर गाड़ियों के किराए में कमी नहीं की गई है। इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर गाड़ियों के मालिकान हैं, उनसे मुलाकात करके जो किराया है उनमें भी कमी लाई जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इस हवाले से खत में सख्ती से लिखा गया है कि उनको महकमा SMD की जानब से खत अरसाल करके इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद ये खत इन अफसरान को लिखा जा रहा है और ये अफसर रोड चेकिंग करेंगे, गाड़ियों में किराया चेक करेंगे कितना वसूल किया जा रहा है और इस किराए में कमी करके मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें ताकि जो वफाकी सरकार ने फैसला किया पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इसका रिलीफ जो है आवाम को मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो आपका। के इलेक्ट्रिक की गाजी दाऊद बरूही गोट मलीर में कार्रवाई। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। तकरीबन 384 किलोग्राम कुंडे हटा दिए। कुंडों के जरिए महाना 1,50,000 से ज़ायद बिजली के यूनिट्स की चोरी की जा रही थी। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, हुकूमत की जाने से इक़दाम उठाए गए कि क्रैकडाउन किया जाए। जो बिजली चोर है उनके खिलाफ तो की टीम भी मुतहरिक हो गए। गाजी दाऊद बरूही जो गोट है वहाँ मलीर के करीब, वहाँ से बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ से की टीम में तकरीबन 384 किलोग्राम का जो कुंडे हटा दिए हैं और यहाँ पे बताया कि ये महाना जो है 1,50,000 से ज़ायद जो बिजली की यूनिट की चोरी कर रहे थे। और यहाँ ऐसे इक़दाम उठाने से ये भी कहा है कि इलाका मकीनों को जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, क्योंकि इजाफी लोड शेडिंग से तकरीबन 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, इससे भी जो बिजली चोरी बंद करने से जो लोड शेडिंग है उसमें भी कमी होगी और शहर के दीगर इलाकों में भी इसका फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस रोज बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 12 नए केसेस सामने आ गए, जिनमें से 10 का ताल्लुक कराची से निकला। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध में डेंगू फैलने लगा। 24 घंटों में 12 नए केसेस सामने आ गए। कराची में डेंगू बुखार में मुब्तला 10 मरीज अस्पताल पहुंचे। जिला वस्ती में 3, शर्की में 2, मलीर 2 और किमाड़ी में 1 केस रिपोर्ट हुआ। रवां माह सूबे में डेंगू केसेस की तादाद 238 हो गई। कराची में डेंगू के 150, हैदराबाद में 76 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध में 1,629 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची में 1,269 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। हैदराबाद में 243, मीरपुर खास 51, लाड़काना में 31 केसेस रिपोर्ट हुए। सक्खर में 25, शहीद बेनज़ीराबाद में 10 मरीज अस्पताल लाए गए। डेंगू के साथ मलेरिया भी बेकाबू हो रहा है। सिंध में 3,255 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। कराची में 2,740 अफराद वायरस का शिकार हुए। हैदराबाद में 1,538 केसेस रिपोर्ट हुए। मीरपुर खास में 91,681 अफराद मलेरिया से बीमार हुए। लाड़काना में 85,603, सक्खर में 18,719 अफराद मुतासिर हुए। शहीद बेनज़ीराबाद में 15,307 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल मलेरिया से 2 अफराद जान से जा चुके हैं। कुदरती आफात से कैसे निपटा जाए। कुदरती आफात से निपटने के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। आयमा खान की रिपोर्ट।
कहीं जलजले, कहीं अंदाजे से ज्यादा बारिश और कहीं शदीद गर्मी, इन सब से कैसे निपटा जाए। शोबे से ताल्लुक रखने वालों की आगाही के लिए SDPI की जानिब से निजी होटल में वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मौसमियात के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा मालियाती और ज़राई शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों के मुकाबले में काफ़ी आगाही आई है। SDPI पाकिस्तान में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। देखिए, SDPI में एक पूरा शोबा है जिसको मैं हेड करता हूँ, वो सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। वो क्लाइमेट के कुछ एस्पेक्ट को देखता है जो रेजिलियंस से रिलेटेड हों। रेजिलियंस का मतलब ये है कि लोगों के अंदर क्लाइमेट चेंज से जो असरात हैं उसकी मुदाफ़ियत या उसका मुकाबला करने के काबिल बनाना, ये एक शोबा है। हर एक की जिम्मेदारी है कि हमने क्लाइमेट चेंज से न सिर्फ ख़ुद को निकालना है, मुल्क को निकालना है, बल्कि दुनिया में एक अच्छे माहौल के लिए काम करना है। तो ये रियलाइजेशन मौजूद है, काम का आगाज़ है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़ी हद तक कोई आगे जा चुके हैं। वर्कशॉप के शुरा का इस हवाले से कहना था कि SDPI की ये वर्कशॉप काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस तरह की वर्कशॉप मुस्तकबिल में होती रहनी चाहिए। आई थिंक इसने बड़ा अच्छा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें प्रेजेंट किया है कि यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या है। तो इससे पहले हम जब COP28 में जाने वाले हैं अभी, तो उसमें क्या किया जा सकता है, कौन कौन से प्रपोजल्स हैं जो कि उसमें जा सकते हैं, कौन सी जो चीज़ें हैं फ्रॉम कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं या जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं, उनको आगे लेके जाया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रपोजल, सो इट वाज वेरी गुड। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरा और माहिरीन के दरमियान पैनल डिस्कशन भी की गई, जिसमें माहिरीन ने लोगों के सवालात के जवाब दिए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। साबिक सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह के साहबजादे सैयद अकबर शाह की दावत वलीमा कराची के मकामी हॉल में मुनाकिद की गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सैयद अकबर शाह की दावत वलीमा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आला सिंध आगा सराय दुरानी, शाही सैयद रऊफ सदीकी, सैयद गनी समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ साथ अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद नासिर हुसैन शाह को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार ख्याल किया गया। ताजिरों का लोड एक्सल कवानीन मानने से इनकार। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन की हड़ताल जारी। ऑल पाकिस्तान गुड्स मजदा ऑनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदील अब्बासी का कहना है, लोड एक्सल कवानीन पर अमल दरामद के साथ साथ गैर कानूनी एक्साइज चौकियाँ भी ख़त्म की जाएँ। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टर्स ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स जो है वो लोड एक्सल कवानीन पर जो है वह सरापा एहतजाज और काठोर के मुकाम पर कई रोज़ से जो है एहतजाज जारी है। लोड एक्सल कवानीन पर अमल दरामद के मुतालबात हैं। उसी सिलसिले में दीगर जो लोडिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं ऑनर्स एसोसिएशन के पास हैं ऑल पाकिस्तान की, उनके जनरल सेक्रेटरी अदील अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये उनसे इज़हार यकजहती की इन्होंने, इनसे जानते कि मज़ीद बताइए कि क्या मुतालबात ऐसे हैं जो हल नहीं हो रहे, आखिर प्रॉब्लम किस मुकाम पर है। लोड एक्सल का जो कवानीन है वो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, तो उन पर अमल दरामद कराना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। देखें, जो लोड एक्सल का कानून है ये 2000 पे बना था, 2000 पे बना था, पर इस पे कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं चाहते। तो आज इसी के लिए हम जमा हुए थे। हम अपने जो हमारे भाई काठोड़ में बैठे हुए, हम उनसे इज़हार यकजहती करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोड एक्सल का पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके चेक एंड बैलेंस के लिए जो काठोड़ और M9 के मकान पर कांटे हैं उनको जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए, ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके कि किस तरह जो गाड़ी जितने में लोड एक्सल पे गाड़ी तबाह हो रही है, रोड तबाह हो रहे हैं, हम सब तबाह हो रहे हैं, रियासत पाकिस्तान तबाह हो रही है। तो हमारा ये पुरजोर मुतालबा है अकाम बाला से कि लोड एक्सल का जो कानून है उसको फिल फोर नाफिज किया जाए, ओवरलोडिंग का ख़ात्मा किया जाए और जो कांटे M9 पे हैं, काठोड़ के मकाम पर हैं, उन कांटों को ऑपरेशन किया जाए और जो कस्टम और एक्साइज की बत्ताखोरी और रिश्वतखोरी का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको बंद किया जाए। अगर उस
اگر ریاست اس کا ازالہ نہیں کرتی تو مجبوراً ہمیں اپنی گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی کرنے پڑیں. یقینی طور پر جی اضافی جو ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں روڈ ٹیکس کی مد میں ہو یا لوڈ اور ایکسل کی مد کے اندر، اور کانٹے جو بنائے گئے ہیں، بیلنس جو لگائے گئے ہیں، ویٹ بیلنس، ان کو فعال نہیں کیا جاتا، یقینی طور پر جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں. اسی کے لیے جو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو سراپا احتجاج اور ہڑتال پر ہیں، ان سے یہاں پر موجود ہیں اور یہی مطالبات ہیں. اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کاروبار سے جو ہے وہ ختم کرنا یا اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں، ایسا کہنا ہے ان کا. جی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد معمولی اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 3 پیسے پر بند ہوا. طلب پر روپے کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی. مسلسل 28 روز کے بعد ڈالر مہنگا ہو گیا. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر 276 روپے 83 پیسے سے بڑھ کر 277 روپے 3 پیسے پر بند ہوا. حکومتی اقدامات پر انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 29 روپے 80 پیسے سستا ہو چکا. انٹر بینک میں ڈالر مزید کمزور ہوگا اور 250 تک جائے گا. ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن چیئرمین ملک بوستان کا دعویٰ. کہا عوام اور ایکسپورٹرز نے ایکسچینج کمپنیز کو بڑی تعداد میں ڈالر بیچنا شروع کر دیے ہیں. آج تک ہمارے کو 220 ملین ڈالر ہم نے کرائے ہیں آج 16 اکتوبر تک، اور پچھلے انہی دنوں میں ہم نے کوئی 125 ملین جمع کرائے تھے. یہ ڈبل ہو گیا ڈیٹا، اللہ کا شکر ہے. پہلے ہم 5 سے 7 10 ملین سے زیادہ نہ فگر جا رہا تھا، اب ہمارا 15 سے 25 کبھی کبھی 30 ملین بھی ہو جاتا ہے پر ڈے. تو ان شاء اللہ پبلک بہت بڑے پیمانے میں اپنے ڈالر سیل کے ابھی بھی لوگوں کو تھوڑا سا 270 کا لیول پہ تھوڑا سا شک ہے لوگوں کو. ان کا شک تب بھی دور ہوگا جب 250 تک جائے گا. تو یہ شک انشاءاللہ ان کو ہم دور کر دیں گے. ہم اس میں پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں. سپلائی بہت زیادہ ہے. انہوں نے بینکوں کو پیمنٹیں تو کر دی، لیکن آج انہوں نے کیونکہ پچھلی دفعہ جو 4 جولائی کو آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ 270 تھا، اور 270 سے صاحب ڈار صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ روپیہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور اس کی ریئل ویلیو جو وہی 250 ہے بلومبرگ کے مطابق. ہمارا روپیہ انڈر ویلیو ہے تو انشاءاللہ یہ اور گرے گا. بینکوں نے ان کو پھر سے ہی آئینہ دکھایا، دوسرے دن ہی 250 ہی پھر 308 تک لے گئے. اور 700 ملین ڈالر ہم نے IMF نومبر میں آنے شمشاد بیگم نے میٹنگ بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم IMF کے سارے جو بھی وعدے ہیں اس کی پاسداری کریں گے. اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس ہوا جو پچھلے ہفتے، اس میں پوری نگراں حکومت نے پوری معیشت کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں آرمی کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں. بولے جی آپ چاہے تو اس کو اوپر لے جائیں اپنے کندھوں سے، چاہے تو نیچے گرا دیں، یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. پاکستان کے شہرت یافتہ معالج، سابق گورنر سندھ، سماجی کارکن اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف حکیم محمد سعید کی آج 25ویں برسی ہے. حکیم محمد سعید ایک عہد ساز شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی. تعلیم کے فروغ، بچوں کی ذہن سازی اور طب کا فروغ ان کی تمام تر جستجو کا محور تھا. دکھی انسانیت کے مسیحا حکیم سعید 9 جنوری 1920 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر 1948 میں کراچی آئے. حکیم سعید اردو اور انگریزی کے 200 کے قریب کتابوں کے مصنف تھے، جبکہ نونہال بچوں کا وہ مقبول رسالہ تھا جس کے بانی حکیم سعید نے بلا شبہ 2 نسلوں کو نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا بلکہ ان کو غور و فکر کی عادت ڈالی، دین اور دنیا کی تعلیم کا ذوق و شوق پروان چڑھایا، اخلاق و ادب معاشرات سکھائی. اور اس رسالے نے ادب اطفال کے ساتھ اردو زبان کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کی. وہ 1993 سے 1996 تک سندھ کے گورنر بھی رہے. ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ستارہ امتیاز سے اور نشانہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. حکیم سعید 17 اکتوبر 1998 کی صبح آرام باغ اپنے دواخانے پہنچے ہی تھے کہ انسانیت دشمنوں نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا. معروف معالج اور سماجی کارکن حکیم محمد سعید کو ہمدرد یونیورسٹی میں ہی سپرد خاک کیا گیا. سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں سانحے کی جگہ پر شمع روشن، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما شریک. اس سے قبل قرآن خوانی بھی کی گئی. تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے جو اس وقت سانحہ کارساز کے شہداء کی یادگار پر موجود ہیں. جی دیکھیں، آج سانحہ کارساز کے شہداء کی 16ویں برسی ہے اور کارساز کے اس مقام پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں 18 اکتوبر 2007 کو بالکل اس شاہراہ پر منسلک شاہراہ پر ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 165 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے، 600 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے. اس وقت اس یادگار پر ان تمام لوگوں کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں
اور اسی یادگار پر دعا مانگی جا رہی ہے، فاتحہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، پیپلز پارٹی کے سابقہ MPAs موجود ہیں، MNAs موجود ہیں، سینیٹرز موجود ہیں۔ یہاں پہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب آئے تھے، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بھی موجود ہے اس وقت، اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شمعیں روشن کی گئی ہیں اور اس پر لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے، دعائیں اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جیالیوں کی بڑی تعداد اس مقام پر موجود ہے، جو سانحہ کارساز کی 16ویں جو یاد ہے اس کو منا رہے ہیں۔ سانحہ کارساز کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس دن ہم خود اس جلوس میں موجود تھے جب ایئرپورٹ سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چلی تھیں، اور پھر یہاں سامنے کارساز برج کے نیچے ہی ایک چھوٹا بم دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد بڑا بم دھماکہ ہوا، جس میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس شاہراہ کے دونوں اطراف، دونوں ٹریکس پر یا تو زخمی پڑے تھے یا جاں بحق لوگ پڑے تھے، لاشیں پڑی تھیں یا پھر انسانی اعضاء پڑے تھے۔ یہ صورتحال تھی، بڑا ایک بھیانک منظر تھا جس کو یاد کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک سانحہ تھا اور یہ ایک تاریخ تھی جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے۔ اس دن کو 18 اکتوبر کو ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پہ منایا جا رہا ہے، آج بھی منایا جا رہا ہے، دعائیں اور فاتحہ کی جا رہی ہے۔ جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ عامہ کے تحت ٹی وی پروڈکشن میں مہارت سے متعلق سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے طالب علموں نے شرکت کی۔ سید زبیر راشد رپورٹ کریں گے۔ جامعہ کراچی کے ڈاکٹر فیروز احمد انسٹیٹیوٹ آف ماس اینڈ کمیونیکیشن کی جانب سے ٹی وی پروڈکشن میں مہارت سے متعلق سیمینار میں ٹی وی ڈائریکٹر اور منتظم مصباح قادری نے طالب علموں کو آگاہی فراہم کی۔ شعبہ ابلاغ عامہ کے طالب علموں نے سیمینار کے انعقاد پر ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر عصمت آرا کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ سیمینار سے ایڈ اینڈ PR اور الیکٹرانک میڈیا کے طلباء بڑے پیمانے پر تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت نالجبل ہے، بہت زیادہ انسائٹس پتہ چل رہے ہیں، بیک آف دا اسٹیج کیا چل رہا ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ کیا چل رہا ہے، کافی زیادہ انسائٹس ہیں، بہت ڈیپتھ ہے، کیمرہ ہینڈلنگ سے لے کے ساری کمیونیکیشن سے، میڈیا سے ریلیٹڈ ہر قسم کی نالج آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ PR جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، مطلب یہ کریڈٹ اور کہ جتنے بھی ہمارے پاس کانفرنسز یا سیمینار ہوتے ہیں، یہ نہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جو بچوں کو ایڈوانس اسکل ہیں وہ سکھائی جائیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آج کل اس طرح کے سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت اچھے ہیں اور بہت ہونے بھی چاہیے، جو کہ پریکٹیکل، جو کہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس وغیرہ دیتے ہیں، اور یہ تو ہمارے سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے ہم تھینکفل ہیں کہ وہ اس طرح کے سیمینارز ہمارے لیے جو آرگنائز کرواتے ہیں، جس سے ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے۔ ابلاغ عامہ کے سرور نسیم ہال میں منعقدہ سیمینار میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بھی عملی معلومات فراہم کی گئی۔ کیمرامین شازیب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ PNF نیٹ بال کپ انڈر 19 کا فائنل مقابلہ کراچی گرامر اسکول A اور B ٹیم کے درمیان میچ ہوا۔ رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے جمنازیم ہال میں PNF نیٹ بال انڈر 19 کا فائنل مقابلہ ہوا، جس میں کراچی گرامر اسکول کی A ٹیم اور B ٹیم نے اپنا اپنا کھیل پیش کیا۔ بہترین کھیل پیش کر کے B ٹیم نے فائنل کا ٹائٹل جیت لیا۔ کامیاب کھلاڑیوں نے میچ جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں ایک ہی اسکول کی دو ٹیموں کا فائنل میں پہنچنا اچھا تجربہ رہا، اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے آج گول لے لیا ہے، اور ہم اپنے سینئرز کی جو ہے نا بہت عزت کرتے ہیں، اور آج جو اسپورٹس مین شپ دونوں ٹیمیں نے دکھائی تھی وہ پتہ نہیں برقرار رہی، اور نیٹ بال یہ جو آرگنائزنگ کی تھی اس سال بہت خوب تھا، اور اوپننگ سیریمنی میں بھی غبارے ان لوگوں نے ریلیز کیے، اس کا وہ بہت کیوٹ سا تھا، بہت سویٹ سا تھا، تو اس کے لیے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں۔ میچ کے بہترین پلیئر اور کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ مستقبل میں انٹر یونیورسٹی اور نیشنل لیول پر بھی اس طرح کھیل پیش کریں گے۔ بہت دیر سے ہم نیٹ بال کھیل رہے ہیں اور فیوریٹ اسپورٹ ہے، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے تھے آج، یا دوسری ٹیم کے ساتھ کمپٹیشن، اور یہاں پہ آنا، اسکول سے ساتھ جانا، اور سارا ایک بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے۔ بہت مزہ آیا، ہم اصلی میں 5 سال سے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ہماری ٹیم میں ہی تھی پہلے، تو یہ تو ہمارا لاسٹ PNF ہے۔ بہت مزہ آیا اس دفعہ، آنیسٹلی نیٹ بال کے علاوہ کوئی بہتر گیم نہیں ہے۔ PNF نیٹ بال کپ انڈر 19 کا فائنل جیتنے پر کراچی گرامر اسکول کے کھلاڑیوں کو میڈلز اور ٹرافی بھی دی گئی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔
آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام پاکستان لٹریچر فیسٹیول 2023 سکھر چیپٹر کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی عائشہ آفرین۔ ادب و ثقافت کے امتزاج سے بھرپور پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا میلہ اب سجے گا سکھر میں۔ فیسٹیول میں ملک بھر سے ادبی و سماجی شخصیات شرکت کریں گی۔ سکھر میں اپنی نوعیت کے منفرد لٹریچر فیسٹیول سے متعلق اہم پریس کانفرنس بھی منعقد کی گئی، جس میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے بریفنگ دی۔ صدر آرٹس کونسل کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس فیسٹیول کو نوجوانوں کے نام کیا گیا ہے، کیونکہ اس ملک کا فیوچر تو وہی ہے، اس ملک کی ترقی کا واحد راستہ بھی وہی ہے۔ وہ پڑھیں گے، لکھیں گے، پروڈکٹیو سٹیزن بنیں گے، ترقی کریں گے سائنسز میں، علوم میں، آئی ٹی میں، تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس لیے میں نے تمام فیسٹیول کا جو میرا سلوگن ہے وہ یہی ہے، یوتھ از دی وے فارورڈ۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ایوب کا کہنا تھا کہ سکھر کا مطلب خوشی ہے۔ یہ فیسٹیول سکھر میں خوشیاں بانٹنے جا رہا ہے۔ اور سندھی میں سکھر لفظ کا مطلب ہے خوشی۔ تو آپ سب لوگ، جیسے ادی نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ سکھر ضرور دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا فنکشن ہوگا جو فیسٹیول لوگوں کو ذہنوں میں یاد رہے گا، اور ہر سال لوگ احمد شاہ کو کہیں گے شاہ جی پھر کب آ رہے ہیں۔ 2 روزہ فیسٹیول کا انعقاد آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور سکھر IBA یونیورسٹی کے مشترکہ تعاون سے 28 اور 29 اکتوبر کو IBA یونیورسٹی سکھر میں ہوگا۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سابطہ کے لیے اتنا ہی۔